الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بين الخوف والرجاء. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود دے بعد عاجزانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ عطا فرماوے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے. عزیزان گرامی اج دا خطبہ جمعۃ المبارک شریف دا عنوان خوف اور امید دے متعلق. خوف آخدن گناہ کر کے گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی دی ذات دا ڈر رکھنا گناہ دی وجہ نال، قبر حشر دا اور جہنم دا ڈر رکھنا یہ ہے خوف. امید نیکی کر کے رحمت اور جنت دی امید رکھنی کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی دے بدلے امید ہے مینو جنت عطا فرمائے گا. یقین نہیں رکھنا، امید رکھنی ہے. نیکی کر کے پھر جنت دی امید رکھنی. امام حسن بصری
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے خلیفہ اول نے امام حسن بصری. چشتیاں دا سلسلہ امام حسن بصری تو شروع ہویا ہے، چلدا چلدا بابا فرید تک پہنچا ہے. امام حسن بصری دی مجلس مبارک دے اندر ایک سائل نے سوال کیتا کہ حضور میں ایک ایسے عالم دی صحبت دے اندر جا کے بیٹھنا کہ وہ عالم دین مینو اللہ تعالیٰ دے کلام وچوں قرآن مجید وچوں او آیات اور او احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردہ ہے، قرآن بھی بیان کردہ ہے، حدیث بھی بیان کردہ ہے، جنہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت دا ذکر ہے. میں جدو سننا تے میرا دل جڑا ہے نا وہ غفلت وچ مبتلا ہو جاندے، پھر میں نیکی کرن دے اندر سستی کرنا، غفلت آ جاندی. اور حضور دوسرا ایک عالم ہے جس دی صحبت دے اندر میں جا کے بیٹھنا نا او مینوں قرآن وچوں او آیات سناندا ہے جنہ دے اندر اللہ دا خوف ہے، قبر دا اور آخرت دا خوف ہے، نبی پاک دی حدیث بیان کردہ ہے. اور پھر میرے دل وچ ڈر آ جاندہ ہے، غفلت ہٹ جاندی ہے، پھر میں ہماتن عبادات طاعات بندگی ذکر فکر دے اندر میں اپنا وقت گزارنا. تے حضور میں جناب دے کولے سوال کرنا کہ میں کیڑے عالم دے کول جا کے بیٹھا اور میرے واسطے وہ بہتر ہے پہلے والا یا دوسرے والا؟ توجہ ہے نا حضور میں اس عالم کول جا بیٹھا جڑا مینو رحمت سناندا ہے یا اس کول بیٹھا جڑا مینو اللہ دا خوف سناندا ہے؟ امام حسن بصری مولا علی دے خلیفہ نے فرمایا بھائی تو اس عالم دی صحبت وچ بے جڑا تینو اللہ دا خوف سناندا ہے اور تیرے دل وچ غفلت ہٹ جاندی ہے، دور ہو جاندی ہے اور تیرے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا ہوندہ ہے اور تو ہما وقت اللہ تعالیٰ دی طاعت ذکر فکر اور بندگی دے اندر مصروف ہو جانا ہے. تیرے واسطے ایسے عالم دی صحبت اختیار کرنی ہے بہتر ہے. تو عزیزم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. حضور نے فرمایا خوف اور امید دی جڑی درمیان دی کیفیت ہے نا، درمیانی، ان دا نا ایمان ہے. کہ اللہ دا خوف بھی ہوئے، پھر مولا تعالیٰ دی رحمت نال امید بھی ہوئے، تے خوف تے امید دی جڑی درمیان دی کیفیت ہے وہ ہے ایمان. اس دا نا ایمان ہے. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے خوف نال جس دا سینہ آباد ہے، یعنی خوف خدا رکھن والا انسان، وہ کدے جہنم نہیں جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابن سیرین اللہ دے ولی گزرے نے، آپ دے بارے کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ آپ بہت زیادہ امید رکھ دے سن اور اللہ تعالیٰ دا بہت زیادہ خوف رکھ دے سن. نبی پاک دی امت دے اندر ابن سیرین نال ود کوئی خوف خدا رکھن والا نہیں سی. اور سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دے ولی نے، بہت برگزیدہ بندے نے، متقی نے، پرہیزگار نے، سفیان ثوری. آپ ایک بار بیمار ہو گئے. آپ دا قارورہ پیشاب جدو حکیم کو لوں لے کے گئے لوگ کہ ایس مریض دا علاج کرنا ہے. اس طبیب نے جدو قارورہ نو تکیا نا تو کھان لگا ہو اس مریض دا جڑا جگر ہے نا خوف خدا دی وجہ نالو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ہائے 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 ہائے. جتنا دید کہیں دی اتنا شان رسید ہے. اس طبیب نو جدو آپ دے کول بلایا گیا نا، اس نبض ویکھی تے کہن لگا
کہ نبی پاک دی امت دے اندر اس وقت اس طرح دے انسان بھی موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو عزیزم خوف خدا ایسی دولت ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ جس بندے نو اللہ دا خوف ہے، اللہ دا قرآن فرماندا ہے اللہ انہوں دو جنتاں عطا کرے گا. وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جنت نہیں جنتان. اللہ فرمایا جڑا میرا خوف رکھے گا میں رب العالمین انہوں دو جنتاں عطا کر دیاں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے مدینہ شریف دے اندر ایک نوجوان سی بڑا حسین و جمیل تے بڑی عبادت کرنی، متقی سی، پرہیزگار، رب کرن والا. فرماندے میں او دی جوانی تے رشک کردہ سا. میں جدو عشاء دی نماز پڑھ لینی نا تے میں او دے انتظار مسجد شریف دے دروازے تے کھڑا ہو جانا کہ وہ نوجوان آئے گا تے میں عمر ان دی زیارت کرا. فرماندے میں نو بڑی حسرت ہوندی سی کہ میں عمر ان دی زیارت کرا کہ جوانی دے عالم دے اندر یار اتنا رب دی بندگی کرن والا، ذکر کرن والا، عبادت طاعت کرن والا عمر بن خطاب فرماندے میں نو بڑی شدت نالو دا انتظار رہندا سی. ایک وارا معاملہ کی بڑھیا، وہ کچھ دنوں تو نہ آیا، ایک دو دن رات انہیں ناغا کیتا. فرماندن میں ایک بندہ نو بھیجا بجا اس نوجوان دا پتہ کرو وہ نماز واسطے کیوں نہیں آ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. عمر بن خطاب جی نو بھیجیا، انہیں جا کے پتہ کیتا، واپس آ کے خبر دیتی حضور او دا وصال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا میں نو لے جاؤ انہوں دے گھر. نوجوان دے والد صاحب نہ لا کے ملاقات کی. فرمایا سبب کی بنے ہے؟ آپ دے والد نے بیان کیتا کہ حضور مسجد وال میرا بیٹا جا رہا سی، ایک عورت نے گناہ وال بلایا، گناہ دی دعوت دیتی، لیکن میرے نوجوان بیٹے نے نا رب دے خوف دی وجہ نال بے ہوش ہو گیا، گر پیا زمین تے، اور انہوں اٹھا کے نا مردہ سمجھ کے میرے وال پہنچایا گیا. لیکن اللہ تعالی دے خوف دا غلبہ اینا سی، بیمار ہو گیا اور اسے بیماری دی حالت وچ فوت ہو گیا. عمر بن خطاب فرماندے میں نو قبر تے لے جاؤ. اس نوجوان دی قبر تے جدو عمر بن خطاب پہنچے تے آپ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان. اے نوجوان دس اللہ تعالیٰ نے دو جنتاں دا جڑا وعدہ کیتا کہ جڑا اللہ دا خوف کرے گا، میرا خوف کرے گا، میں دو جنتاں عطا کراں گا. اے نوجوان دس اللہ نے وہ وعدہ پورا کیتا کہ نہیں؟ عمر بن خطاب فرماندے میں آواز سنی، قبر وچوں آواز آئی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ فرمایا وعدہ سچ کر بکھایا. میں رب العالمین نے دو جنتاں عطا فرما دیتی ہیں. تو بھائی جڑا خوف خدا ہے نا یہ انسان نو گناہاں تو ڈک دیندا ہے. انسان گناہ نہیں کردا جس دے سینے چ اللہ دا خوف آ جائے وہ پھر گناہ دے قریب نہیں جاندا. مکاشفۃ القلوب شریف دے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دین کہ ایک نوجوان کسی عورت تے عاشق ہو گیا، بغیر اس دے چین و قرار نہیں پاندا سی. وہ عورت کسی قافلہ والا نال رل کے تے سفر تے چلی گئی. نوجوان بھی پیچھے پیچھے چلا گیا جتھے قافلہ پڑاؤ کرے ٹھہرے. نوجوان بھی نال رات نو جدو قافلہ والے سو گئے او نوجوان اس عورت دے قریب گیا، کہن لگا میں بے پناہ تیرے نال محبت کرنا. عورت کہن لگی جا قافلے والا تے نگاہ مار، سو گئے نے. نوجوان خوش ہو گیا کہ میرے نال کوئی گل کرے گی. نوجوان جا کے خوشی خوشی نہ اس قافلے والا نو تکیا، یقین ہو گیا سو گئے. واپس آیا عورت دے قریب، کہن لگا سارے سو گئے، مینو یقین ہو گیا. وہ عورت کہن لگی اللہ تعالیٰ دی ذات بھی سو گئی ہے. توجہ ہے. وہ نوجوان کہن لگا نہیں، اللہ تعالیٰ دی ذات تے ایسی ہے نہ انہوں نیند آندی ہے
نہ اونگ، اللہ تعالیٰ تے جاگ رہا ہے۔ عورت کہن لگی جی اے سو گئے تے اللہ تعالیٰ جاگ رہا ہے تو پھر ڈر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سانو گناہ دی حالت وچ ویکھ لے، تو پھر کیوں رب تے ویکھ رہا ہے نا۔ اس نوجوان نے جدو سنیا کہ عورت کہہ رہی ہے کہ رب ویکھ رہا ہے، اسی گناہ کریں گے، اے سون والے نے ویکھن گے، رب تے ویکھ رہا ہے، اس نوجوان نے فوراً اللہ تعالیٰ دا خوف سینے چاہیا، عورت نو چھڑ کے واپس آ گیا اور ایسا عبادت دے اندر ماں ہو گیا کہ رات دن اللہ دی عبادت وچ مصروف ہو گیا۔ ہاں تو اللہ دا خوف جڑا ہے نا وہ انسان نو گناہ تو دور کر دیندا ہے۔ ساڈا پیر باؤ بولا کو سبحان اللہ۔ سلطان العارفین پیر باؤ فرمایا وہ حسن دیکھے بیلیا رون لیوئی تینوں دتا کسی دلاسا ہو عمر بندے دی میاں میں گزری جیویں پانی وچی پتاشا سوڑی سامی تینوں سٹ گدے سن، کسے نال نہیں جانا، اولاد جانا نہیں، ماں پیو نہیں جانا، کسے رشتہ دار، کسے ایسے دوست نہیں جانا، قبر دے اندر وہ سوڑی سامی تینوں سٹ گدے سے نہیں آتے پلٹ نہ سنگ سے پاسا مالک تے تو او بیلیا لکھے منگسی باہو رتی گھٹنا ماسا